السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. آج کے ہمارے جو خلاصہ تفسیر قرآن میں قرآن کریم کی دو صورتیں جو ہیں ان کو شامل کیا ہے. ایک سورت حجر ہے، یہ قرآن کریم کی مکی صورت ہے، اور دوسری جو ہے وہ سورہ نحل ہے، یہ بھی مکی صورت ہے. تو مکی صورتوں کے مجموعی مضامین جو ہوتے ہیں انہی کے مجموعی مضامین میں سے ایک خاص اور اہم دو مضمون جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. سورہ حجر کا جو بنیادی موضوع ہے جس پر اس صورت میں گفتگو کی گئی ہے وہ دراصل قرآن کی نعمت جب کسی قوم کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دو رویے پیدا ہوتے ہیں. ایک رویہ تو ان لوگوں کا پیدا ہوتا ہے جو دعوت کے پہلے مخاطب ہوتے ہیں. عام طور پر وہ لوگ جو ہیں اس دعوت کا انکار کر دیتے ہیں اور اس قرآن کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا گیا کہ وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے ایک کلام نازل کیا گیا ہے، ہمارا گمان تو یہ ہے نعوذ باللہ کہ وہ مجنون اور دیوانہ ہے. یہ پہلا. اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو ہم نے تو سن رکھا ہے اللہ کی فرشتوں کی بہت بڑی فوج ہے، تو فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا اس کے ساتھ. اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. قرآن نے بھی اس کو بتایا کہ اگر فرشتہ نازل ہو جائے تو یہ ایمان جو ہے زبردستی کا ایمان ہوگا نا، اور اگر وہ انسانی شکل میں آئے تو تم پھر کہو گے یہ تو کوئی آدمی ہے، یہ فرشتہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ اعتراض ایک بالکل بے وقوفانہ سا اعتراض ہے. اللہ فرماتے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. ہاں ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کو نازل کرنے کی ہماری سنت یہ ہے کہ جب ہم نے تمہارا فیصلہ کرنا ہوگا تو فرشتے نازل ہوں گے. پھر تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی. ہاں اب ہم اس قرآن کی حقانیت خود بیان کرتے ہیں، تمہاری تصدیق کی اسے ضرورت نہیں ہے. یہ میرا کلام ہے اور یہ کلام اس کائنات کے وجود کا باعث ہے. کیونکہ اگر اس کائنات کو اللہ رب العزت نے برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تو سب سے پہلی چیز جو اس کو کائنات سے اٹھے گی وہ اللہ کا کلام ہے. جب تک اس کائنات میں کلام اللہ موجود ہے اس وقت تک اس دنیا کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور جس دن یہ کلام اللہ اٹھا لیا جائے گا اس دن کے بعد اللہ رب العزت اس کائنات کو برباد کر دیں گے، کیونکہ اس کائنات کی وجہ جواز ختم ہو جائے گی. رہا مسئلہ اس کلام کا کہ تم کہتے ہو جس پر نازل کیا گیا ہے وہ تو دیوانہ ہے،
اب تم اپنی کوشش کر لو، اب ہم ایک دعویٰ کر رہے ہیں، تم قرآن کے خلاف جو کوشش کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے ہم رہتی دنیا تک اس قرآن کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تم یہ کہتے ہو کہ جس شخص پر یہ اترا ہے نعوذ باللہ وہ دیوانہ ہے، انا نحن ہم ہی ہیں اس کو نازل کرنے والے، انا نحن اس کا ترجمہ ہے ہم ہی ہیں اس کو نازل کرنے والے، اور باقی رہا جب ہم ہی ہیں نازل کرنے والے تو اگلا مسئلہ اس کی حفاظت کا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے کلام کو اس کائنات میں رہنے سے کون روکتا ہے۔ یہاں کلام اللہ کی حقانیت، کلام اللہ کے درست ہونے کی دلیل اور اللہ کا کلام ہونے کی بات کی گئی، اور اس پر ان لوگوں کا رویہ جو کلام اللہ کی نعمت سے آشنا نہیں ہوتے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی موضوع پر ہی سورت کو ختم کیا گیا۔ آخر میں ذرا دیکھیں تاکہ یہ موضوع ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایک اور طبقہ ہے کہ جو کلام، جب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو اسے دل جان سے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ، ایک یہ طبقہ ہے۔ ایک اور طبقہ ہے کہ جب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو اسے دل و جان سے قبول کر لیتا ہے اور وہ مان لیتا ہے ان ربک هو الخلاق العلیم، وہی رب ہے جو اس کائنات میں صرف یہ نہیں کہ صرف اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات میں تخلیق کا جتنا بھی کام ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی نے کی۔ خلاق العلیم، ایک ایسا خلاق ہے، خالق نہیں خالق، خالق اور خلاق میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، خلاق کہتے ہیں ایسا پیدا کرنے والا کہ جس کی وسعت اور اس کی نقشہ نگاری کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ خلاق کا مطلب ہے وہ اس طرح پیدا کرنے پہ قادر ہے کہ اس جیسی لطیف تخلیق کو پیدا نہیں کر سکتا، اور دوسرا وہ اس قدر وسعت سے پیدا کرنے والا ہے کہ اس جیسا کوئی پیدا بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سراپا علم ہے، کائنات میں جو بھی تخلیق کی گئی ہے اس کو ایک علم کی روشنی میں پیدا کیا گیا ہے، ایسے نہیں چھوڑا گیا کہ یہ چیز پیدا کی گئی اور کائنات میں اس کا کوئی تذکرہ ذکر موجود نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو جن کے پاس سے قرآن کی نعمت آ گئی ہے، اب سب سے پہلے تو اس کا میں مخاطب ہوں، پھر انشاءاللہ آپ بھی ہیں کہ آپ کو بھی قرآن کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ میں اس سے زیادہ مخاطب ہوں کہ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، میں سمجھتا ہوں، دعویٰ بھی کرتا ہوں میں قرآن والا ہوں، قرآن کا قاری بھی ہوں، قرآن کا مولوی بھی ہوں، ٹھیک ہے جی، یعنی ہر بندے۔ اب ہمیں ایک بات کی گئی ہے اور یہ بات بہت عظیم بات ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم ہے کہ آپ کو کلام اللہ ملا ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس پر کلام اللہ نازل کیا گیا وہ تو دیوانہ ہے، لیکن یہ بات آپ کو تو کھلی ہوئی نا کہ آپ کو کلام اللہ ملنا آپ کی کتنی بڑی عزت کا باعث ہے، یا کائنات میں کلام اللہ کے مل جانے کے بعد آپ کو وہ کیا شان ملی ہے کہ اس کے بعد کسی چراغ میں روشنی نہیں رہی، کائنات میں آنے والے سارے چراغ بجھ گئے، حتیٰ کہ وہ سارے چراغ بھی جو اس دنیا میں ہدایت پھیلا رہے تھے، جب کلام اللہ آپ پر نازل کر دے گی اس کے بعد باقی سارے چراغ اسی ہدایت کے تابع ہو کے رہ گئے۔ اب وہی درست ہے جو اس کلام اللہ میں بیان ہے، اور وہی حق ہے جو اس کی آپ تشریح کر دیں گے۔ لہذا جس کو اتنی بڑی نعمت ملے اس کے اخلاق اور رویے کیا ہو رہے ہیں، یہ رویے بے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، ہم نے آپ کو سبعًا، تھوڑی اونچی کر دو، مسئلہ ہو رہا ہے اچھا میرا زور لگ رہا ہے گلا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں۔ آپ ذرا اس ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، ہم نے آپ کو 7 آیات دی، سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ عظیم آیت ہے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کے احسان کے علاوہ صرف اسی کا احسان جتوایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، ہم نے آپ کو 7 آیات سے نوازا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں قرآن کریم میں، ایک سورہ فاتحہ، ایک قرآن کریم۔ سورہ فاتحہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے جتنا پورے قرآن کا مرتبہ ہے، تو ایک نعمت نہیں بیان کی، 2 نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، ہم نے پہلے اس پورے قرآن کو 7 آیات میں بند کر کے آپ کو دیا، پھر اس سورۃ فاتحہ کو کھول کر آپ کو پورا کلام دیا۔ سورۃ فاتحہ، پورا قرآن سورۃ فاتحہ کی تشریح ہے۔
اور اگر اس پورے قرآن کو بیان بند کر دیا جائے تو سورۃ فاتحہ میں بند ہو جاتا ہے. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر اس کو اور اختصار کیا جائے تو اس کو صرف اس ایک آیت میں آ کے بند ہو جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جس کو یہ نعمت ملی ہے اس کا رویہ کیا ہونا ہے؟ ایک آپ کو کیا ملا ہے؟ سورۃ فاتحہ، اس کے ساتھ والقرآن العظیم، آپ کو قرآن عظیم ملا ہے، اتنی عظمت والی کتاب کہ یہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اصل میں قرآن کریم کی عظمت کسی بھی شخص پر تب کھلتی ہے کہ جب اس کا قرآن کریم سے گہرا تعلق قائم ہو جائے، طالب علمانہ تعلق. جب تک قرآن کریم سے طالب علمانہ تعلق نہیں قائم ہوتا تب تک قرآن کریم کھلتا نہیں ہے. میں جب پڑھا کرتا تھا تو میں نے بہت سارے علماء کی یہ باتیں سنی کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے قرآن شروع کیا پھر کسی اور کتاب کو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا. مجھے یہ مبالغہ لگتا تھا. یہ میں نے بہت سارے علماء سے پڑھا بھی، جس نے بھی تفسیر لکھی، جس نے بھی قرآن پہ بات کی، مجھے یہ مبالغہ لگا. حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بہت کام کیا، دین کا عقیدے کا بہت کام کیا، حدیث کا بہت کام کیا، اتنے بڑے حدیث کے حافظ تھے. علماء کے ہاں یہ بات طے ہے کہ اگر ابن تیمیہ کسی روایت کا ذکر کر دے اور دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہ ہو تو اس حدیث کے وجود کی دلیل ہے ابن تیمیہ، کہ اس سے بڑا حافظ کوئی نہیں ہے. حافظ الدنیا، اتنا بڑا آدمی، وہ کہہ دے کہ یہ حدیث ہے یا وہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ کسی کتاب میں بیان ہوا، ابن تیمیہ کہہ دے، وہ اتنا بڑا حافظ ہے کہ اس کے وجود کی دلیل ہوتی ہے. اور عقیدے پر اتنا کام کیا ہے. ابھی انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں کہ ابن تیمیہ کا مرتبہ کیا ہے، یہ اگلی صورت کی انشاءاللہ ابتدا میں، کہ کیا وہ اس کی اسلام میں کنٹریبیوشن کیا ہے. دو بندے بڑے عجیب ہیں، ایک ابن تیمیہ اور ایک امام غزالی. اللہ اکبر. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، ہم نے آپ کو کیا دی؟ سورہ فاتحہ دی، ساتھ کیا دیا؟ والقرآن العظیم، ایک عظمتوں سے لبریز قرآن کریم دیا ہے. عظیم اللہ کی صفت بھی ہے، اور یہاں قرآن کو بھی العظیم کہا گیا ہے. یعنی والقرآن العظیم کا مطلب ہے قرآن کتابوں میں اور اپنے مفاہیم میں اس قدر عظمت رکھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیمانہ لے کے اس کو ماپنا چاہے تو اس کو ماپ نہیں سکتا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہے لا یشبع عنہ العلماء، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اگر علماء چاہیں کہ کبھی ان کا دل قرآن سے بھر جائے تو کبھی دل نہیں بھرے گا. آگے فرمایا ولا تنقضی عجائبہ، اس کلام کے عجائبات بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کو پڑھے، بار بار پڑھے، پھر پڑھے اور اس کو احساس ہو کہ یہ کتاب تو میں بہت بار پڑھ چکا ہوں. ولا یخلق، یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی بار بار پڑھنے سے. جب انسان پڑھتا ہے قرآن ایک نئی دنیا اس کے سامنے کھول دیتا ہے. فرمایا جس کو یہ نعمت ملے، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا جا رہا ہے. شروع میں کفار کا رویہ بتایا، فرمایا آپ کو تو قرآن ملا ہے نا، لہذا جن کو قرآن ملا ہے ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. فرمایا جس کے پاس یہ نعمت ہو، اس کے بعد فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اس کے بعد آپ کے شایان نہیں ہے کہ آپ کی نگاہ ان دنیا داروں کی عظمتوں اور مال اور ان کے مال و متاع کی طرف اٹھے. یہ قرآن کی توہین ہے. جس کو قرآن مل جائے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، قرآن یہ اتنی بڑی دولت مل گئی ہے، اب یہ قرآن کی توہین ہے کہ آپ کی نگاہ دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی حکومت، دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی چیزوں کی طرف پڑے. اس کے پاس کتنا مال ہے، استغفر اللہ، قرآن کا طالب علم ہے اور للچائی نگاہ سے کسی دنیا دار کو دیکھتا ہے تو اس سے بڑی قرآن کی کوئی توہین نہیں ہے. یا تو وہ خود قرآن کا طالب علم ہی نہیں ہے، قرآن والا ہی نہیں ہے. اگر قرآن والا ہے تو پھر کم از کم اس دنیا کی ویلیو اس کے سامنے طے ہوتی ہے. اس سے باقاعدہ اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے جب اتنی بڑی دولت کسے نصیب ہو جائے، جس کو قرآن مل جائے قرآن، اس کے بعد دنیا کی طرف دیکھیں. اور دنیا کی ویلیو آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں مسلسل کی دنیا کی ٹوٹل ویلیو کیا ہے، کچھ ویلیو نہیں. جب پوری دنیا کی ویلیو یہ ہے، فرمایا جس کو قرآن ملا ہو وہ پھر دنیا کی طرف نہیں دیکھتا. لا تمدن عینیک، اپنی نگاہوں کو لمبا کر کے پھیلا کے ان چیزوں کی طرف نہ دیکھو. ازواج الی ما متعنا بھی جو یہ دیے گئے ہیں، ولا تحزن علیہم، اس پر غمزدہ بھی نہیں ہونا کہ آپ کو کچھ نہیں ملا. وخفض جناحک للمؤمنین، ہاں اپنے پہلو کو ان کے لیے نرم رکھیے جو ایمان سے لبریز ہے کیونکہ وہ قرآن سے محبت کرتے ہیں.
آپ کا کام دنیا میں صرف یہ ہے، کوئی آپ کو جو مرضی کہتا رہے، پریشانی ہونا، کوئی آپ کو دیوانہ کہے، کوئی آپ کو جو مرضی کہے، وہ آپ یہی کہیے قل، کہیے انی انا النذیر المبین، میں تو اللہ کی طرف سے اس کلام کے ساتھ دنیا میں ڈرانے والا ہوں۔ تو یہاں باقاعدہ کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا، بھی اہل قرآن کے شایان نہیں ہے کہ قرآن ملنے کے بعد دنیا اور دنیا والوں کے مال و دولت اور دنیا کی نعمتوں کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھے، کیونکہ یہ قرآن کی توہین ہے۔ جس کو سب کچھ نصیب ہو گیا ہے، اس کے بعد اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کا ایلیٹ کلاس، اس کا آج کے دور کے مطابق ترجمہ، میری امت کی ایلیٹ کلاس کون ہے، سب سے بہترین اشرافیہ کون ہے؟ فرمایا میری امت کی اشرافیہ کو دیکھنا ہے تو حملت القرآن وہ ہے جن کے دھیروں میں قرآن کریم اپنے مفاہیم کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری روایت میں کیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر تم دنیا میں لوگوں پر یہ لکیر کھینچنا چاہتے ہو کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، تو ایک ہی معیار ہے قرآن کریم سے کس کا تعلق ہے، جس کا تعلق قائم ہے۔ دو میں سے ایک تعلق ہو سکتا ہے، یا تو طالب علمی کا تعلق ہے قرآن سے، یا متعلم ہونے کا تعلق ہے، یا پھر استاد ہونے کا تعلق ہے، وہ معلم ہے قرآن کا یا متعلم ہے۔ فرمایا یہ دو ہی رشتے ہیں، دنیا کے کائنات میں اس سے بہترین کوئی شخص نہیں ہے۔ اور تیسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ان کو جو اہل قرآن ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اہل القرآن، اللہ رب العزت کا تعارف یہ ہے، جب اہل مکہ نے پوچھا نا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا نسب کیا ہے، تو اللہ پاک نے سورہ اخلاص نازل کی، قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں عربی زبان میں سمد اس بڑی چٹان کو کہا جاتا ہے جو جب زمین پہ رکھی جائے کھڑی ہو تو کسی سہارے کے بغیر ہو، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ الصمد، اللہ نے کہا اللہ الصمد ہے، اللہ وہ ذات ہے، وہ اس اکیلے ہے، وہ اپنے اکیلے پن کو محسوس نہیں کرتے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے جنا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ولم یکن لہ کفوا، کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جس کے ساتھ بیٹھ سکے، اس کے ساتھ رہ سکے، اس کے برابری کر سکے، جب ہے ہی نہیں، اللہ کا نسب ہے، یہ اللہ پاک اپنا نسب بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کہا کہ اگر تم دنیا میں میرے گھر والے ڈھونڈنے چاہو تو میرے گھر والے پتہ ہے کون ہے؟ اہل القرآن، وہ لوگ جو قرآن کے محبت کرنے والے، قرآن کے طلبہ، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے۔ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ اللہ کے اہل ہیں۔ اور اگر بات صرف اہل نہیں ہے، گھر والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ آپ کو پیارے ہوتے ہیں، کچھ پیارے نہیں ہوتے، خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پیارے ہوتے ہیں، جو پیارے نہیں ہوتے۔ فرمایا وخاصہ، وہ میرے خاص بھی ہیں، صرف اہل نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا ٹھیک ہے گھر والے یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے قرآن کریم اور قرآن والوں کی عظمت۔ تو اس صورت کا بنیادی موضوع قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، اور جن کو قرآن کریم کی نعمت نصیب ہو جائے وہ پھر قرآن کریم کو پر کس طرح زندہ رہے اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا گا کما انزلنا علی المقتسمین، ہم نے ایک کلام کو ان لوگوں پر بھی نازل کیا تھا جو مقتسمین تھے، تقسیم در تقسیم کرنے والے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کہا یہ حصہ تو ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، تقسیم کر دیا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، کچھ لوگ ایسے جو قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ قابل تسلیم ہے، یہ اس دور کا قرآن نہیں ہے، یہ اس دور کا قرآن ہے، یہ اس دور کا قرآن ہے، نہیں۔ الذین جعلوا القرآن عضین، یہ جو قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، یؤمنوا ببعض ویکفروا ببعض، ایک حصے کو تو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل قیامت کا روز فوربک، تیرے رب کی قسم ہے مجھے، لنسألنہم اجمعین، ان سب کو اکٹھا کروں گا، پھر پوچھوں گا بتاؤ تم کس بنیاد پر میری کلام کو تقسیم کرتے تھے۔ یہ پورا پیکج ہے، کلام اللہ پورا پیکج ہے، ہر سطح پر لینا ہے۔ اس کے لینے کا اصول کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنت کے نظام پر جو میں بیان کروں، میری مرضی کا قرآن نہیں ہے۔ قرآن کو مجھے پورا لینا ہے۔ ذکر کہا ہے، ذکر کا مطلب ہے اس کے الفاظ اور اس کے معنی۔ یہ ہمارے ہاں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، ہم جب کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں یا سنت کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب ہم کلام اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول اس میں شامل ہوتے ہیں، جب سنت کی بات کرتے ہیں تو کلام اللہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی شے ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہ اس کے یہ اسٹیبلش ہے ہمارے ہاں، یہ کوئی ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے اہل قرآن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے علاوہ قرآن کریم کو سمجھے یا سنت کو قرآن سے آزاد کر دیں. یہ دونوں پیکج ہے پورا. کوئی شخص کائنات میں ان دونوں کو کاٹ کے دے دے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دے گا. اور دنیا میں جب بھی کوئی گمراہ آتی ہے وہ سب سے پہلے گمراہ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے محمد کریم کو قرآن سے کاٹتا ہے یا قرآن کو محمد کریم سے کاٹتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ کھلواڑ جو مرضی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اس لیے پورا پیکج مکمل. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کو میں جمع کروں گا اور پھر میں پوچھوں گا کہ محمد کریم کو تم نے کس طرح منہا کیا درمیان میں سے، اور کلام کو کس طرح ٹکڑے کیا. آپ نے کہا یہ قرآن کا سیاسی حصہ یہ تو نہیں ماننا، یہ معاشرتی حصہ یہ ماننا ہے، یہ عبادات کا حصہ یہ تو تسلیم نہیں کرنا، اور یہ جو ہے معیشت کا حصہ یہ ماننا. اس طرح قرآن کو ٹکڑے نہیں، پورا پیکج. اللہ جس طرح کہتے ویسے ڈھل جاؤ، یہ اللہ رب کہہ رہے ہیں. اور اس کی پھر اللہ نے مثالیں دی ہیں. اس میں مثالیں کئی ساری دی ہیں، اس میں سب سے بڑی ترین مثال جو ہے وہ قصہ آدم و ابلیس ہے. اس کی قصہ آدم و ابلیس جو ہے یہ قرآن کریم میں قریب 9 بار دہرایا گیا ہے. ایک بار ہم نے پیچھے بھی پڑھا، یہاں بھی دہرایا گیا ہے. یہاں قصہ آدم و ابلیس کا جو تناظر ہے وہ یہ ہے، وہ اصل میں اسی جو موضوع قرآن کا بیان اسی تناظر میں ہے کہ کچھ لوگ اصل میں ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پورا پیکج لیتے ہیں. اور قرآن اللہ اس کے رسول کے اندر جو کچھ دیا ہے مکمل دین مکمل نظام سنت پر آ جاتے ہیں. فرمایا اصل میں یہ 2 قسم کے لوگ ہیں. تو یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ کبھی شیطان اس کا شکار نہیں کر سکے گا، اور یہ جو پہلا طبقہ ہے یہ شیطان کی فوج کے سپاہی ہوں گے. اللہ رب اس کو بیان کیا ہے. اس کو جب اللہ پاک نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا. تو پوچھا بھی صدقہ کیوں نہیں کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. جب اس میں پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا اپنے ہاتھ سے. اللہ، یہ انسان کا شرف ہے، سب سے بڑا شرف ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا. پھر فرمایا فاذا نفخت فیہ من روحی، جب اس کو میں اپنی روح، اس میں روح پھونکوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو ہی یہ روح کے داخل ہونے کے بعد زندہ ہو تو تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے. یہ اللہ پاک نے پہلے طے کر لیا. یہ ہو گیا تھا فسجد الملائکہ، سارے فرشتوں نے فسجد الملائکہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. کلہم، سب کے سب، اجمعون، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اللہ نے پوچھا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اسے انکار کر دیا کہ میں سجدہ کروں گا. اللہ پاک نے پوچھا قال یا ابلیس مالک، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو ان سجدہ کرنے والے برگزیدہ لوگوں کے گروہ میں شامل کیوں نہیں ہوا جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سرنڈر کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، شریعت نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینے کا. اگر میں اس کے بعد توجیحات تلاش کروں نا، یہ میں اس لیے نہیں مان رہا کہ یہ وجہ ہے، یہ میں اس لیے نہیں مان رہا تھا یہ وجہ ہے، نہیں. اللہ کا حکم آ گیا. اب کیا ہے؟ بس میرا ایک ہی کام ہے کہ جو سمعنا واطعنا، میں نے سنا ہے پورے دھیان سے، اب میں اس کو مانوں گا. اس کے علاوہ میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ سمعنا، ہم نے سن تو لیا ہے، وعصینا، لیکن ہم مان نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو مان لیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات ہوں گے، ان نقصانات، کیونکہ بھائی دین پر چلنے میں دنیاوی نقصانات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا، چھوڑا نہیں قرآن نے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت 2 ٹوک واضح کر دیا. آپ نے فرمایا من آثر دنیا وذر بها آخرہ، جو اپنی ترجیحات میں دنیا کو شامل کرے گا اس کو آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا. ومن آثر آخرہ وذر بها دنیا، جو اپنی ترجیحات میں آخرت کو شامل کرے گا دنیا میں اس کو نقصان ہوگا، جو دنیا کو شامل کرے گا آخرت میں نقصان ہوگا. پھر آپ نے فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ترجیحات میں آخرت کو شامل کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کو اپنی ترجیح نہیں بناتا. اس لیے بالکل طے ہے. آپ ایک آدمی یہ سمجھے نا کہ بھائی میں آخرت کو اپنا مقصود نگاہ بناؤں گا تو دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ ہمارا نبلونکم، ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی تمہاری جانیں لے لیں گے، کبھی مال لے لیں گے، ثمرات لے لیں گے، کھیتیاں لے لیں گے، کبھی کچھ مصیبت، کبھی کچھ آفت تمہیں آئے گی، آزمائیں گے. لیکن تھوڑا سا، زیادہ نہیں. ایسے نہیں ہوگا تمہاری چیخیں نکل جائیں، ایسا نہیں ہوگا. آزمائیں گے اور دیکھیں گے، پرکھیں گے. الف لام میم حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ لے کے ہے کہ اللہ رب العزت وہ دعویٰ بھی کرے کہ وہ ایمان والے ہیں، اللہ ان کے ایمان کی جانچ بھی نہ کرے، امتحان بھی نہ، پرکھے بھی نہ، پرکھا جاتا ہے سب کچھ.
اس لیے ابلیس کا بھی امتحان تھا. مالک اللہ تکون مع الساجدین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا کہ جس کو گڑے ہوئے سڑی بجتی ہوئی مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا گیا. اللہ اکبر. جسارت دیکھیں کیا ہے. اللہ نے کہا فخرج، فوراً نکل جا، فخرج، نکل جا نکل جا نکل جا نکل جا. فإنک رجیم، تجھے میری بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا ہے، مردود. وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں گی. چلتے چلتے وہ کام کر گئے. قال فانظرنی، مالک مہلت دے، الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جب بدر کا موقع آیا نا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ساتھ تھا، ابلیس خود ایک عربی شیخ بزرگ کی شکل میں ساتھ. تو جب اس نے دیکھا کہ سامنے جبرائیل کھڑے ہیں تو یہ بھاگا. قریشیوں نے کہا کہ ہمیں تیار کر لیں، جا کدھر رہے؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اور بعض روایات میں آتا ہے، مجھے صحت کا علم نہیں، کہ جبرائیل نے پیچھا کیا. اس نے یہ بھاگا، اللہ کو کہا یا اللہ مجھے مہلت ملی ہے، جبرائیل مجھے پکڑ رہا ہے، اس کا کچھ کرے. اللہ پاک نے پھر اسے چھوڑ دیا. انی ارا ما لا ترون، اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ان کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، اب جبرائیل سے کون لڑے گا. وہ نکل گیا. اس لیے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک تم پر لعنت برستی رہے گی. اس نے پھر کہا اللہ سے مہلت مانگ لی. اللہ نے کہا جا دی الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک تمہیں ملے گی. اس نے پھر کہا اگر اللہ دی، قال ربی بما اغویتنی، یہ ہے اصل میں موضوع. قال ربی، اس وجہ سے کہ بما اغویتنی، یہ اصل میں پہلی جسارت ہے اللہ کی طرف، ہم بھی کرتے ہیں. یہ پہلا ابلیس ہے جس کو اللہ کو کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے راہ حق سے چھٹکا دیا ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ اور سبب کون بنا ہے؟ یہ آدم. لہذا لأزینن لہم فی الارض، میں ان کے لیے زمین کو اس طرح خوبصورت بنا دوں گا کہ ان کو فرصت ہی نہیں ملے گی اس سے، یہ تیرے راستے پہ آئیں گے نہیں. اور اس کا دعویٰ دیکھیں کیا ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے کہا نہیں، پاگل ہو گئے تو جا تو صحیح ذرا زمین پہ، تجھے پتہ چلے گا وہاں ابراہیم بھی موجود ہوں گے، وہاں محمد کریم جیسے لوگ بھی موجود ہوں گے، وہاں موسیٰ و عیسیٰ بھی ہوں گے، وہاں ابو بکر جیسے جانثار بھی ہوں گے، وہ عمر جیسے جو ہیں وہ تیرا پیچھا کرنے والے بھی ہوں گے. اللہ اکبر. تو اللہ کہے نہیں 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 نہیں، الا عبادک، ہاں اس نے خود کہا سب کو، ہاں تیرے بندے مجھ سے بچ جائیں گے. الا عبادک من المخلصین، تیرے مخلص بندے بچ جائیں گے. قال ھذا صراط علی مستقیم، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ سارے نہیں ہوں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ اب دیکھیں یہ کیا اللہ پاک کا ہمارے بارے میں گمان کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان عبادی، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. اللہ اکبر. اللہ نے ہمارا انتظام کیا، صبح کے اذکار کرو، شام کے اذکار کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، ان دعاؤں کا اہتمام کرو. جبریل یہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. اللہ اکبر. الا من اتبعک، ہاں کچھ سرکش سے ڈھٹے ہوئے گمراہ سے لوگ تیرے ساتھ مل جائیں گے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن یہ کہہ دے گا کہ میں تم سے آزاد ہوں، میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، میں آج انکار ہوں، تم میرے دھوکے کے اندر آ گئے. اس کے بعد اصل میں یہ یہاں وہ اس قصے کا تناظر دیکھیں کیا ہے. تناظر یہ ہے کہ یہ قصہ آدم و ابلیس بیان کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ایک مخلص بندوں پر ابلیس کا بس نہیں چلے گا، یہ ایک بات کہی گئی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مل جائے اور پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، یہ مخلص لوگ ہیں. اور اللہ کہتے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. اسی کی پھر ایک مثال دی گئی ہے اور فرمایا کہ المتقین فی جنات وعیون. اور مثال کیا دی گئی ہے؟ قوم لوط کا، اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر ایک سرکشیوں کی جماعت کا تذکرہ کیا گیا. وہ تذکرہ ہے قوم لوط کا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کی، انہوں نے ضیافت کو قبول نہ کیا. یہ عرب کا اور اس وقت کے دور کا ایک باقاعدہ اصول تھا، اگر کوئی مہمان ضیافت قبول نہیں کرتا تو آپ کا مہمان نہیں ہے، دشمن ہے. کیونکہ جب کسی کی ضیافت قبول کی جاتی ہے تو یہ دشمنی کے ختم ہونے کی دلیل ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کو انہوں نے قبول نہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام خوف کھا گئے. فرمایا قالوا لا توجل، آپ ڈریے مت.
ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں آپ دیکھیں یہ ہے کہ جو اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں اللہ انہیں عذاب کے وقت بھی خوشخبریاں سناتے ہیں، جو اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ ادھر قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے ہیں، ادھر پہلے جاتے ہوئے کیا جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا بتاتے بھی جانا کہ ادھر جا رہے ہیں، ان کو بتا بھی جانا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے رہے ہیں۔ یہ ہے کہ عین وقت عذاب میں اللہ اہل ایمان کو خوشخبریاں دیتا ہے، اور ایسی خوشخبریاں انہونیاں کرتا ہے، انہونیاں۔ ہنس پڑے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، بڑھاپے میں بھی کسی بچے ہوئے، دونوں کو پریشانی ہوگی، اماں کو بھی ہوگی، حضرت کو بھی ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ قال ابشرتمونی، کیا یہ خوشخبری مجھے اب دینے کا وقت آیا ہے کہ جب مجھے بڑھاپے نے چور کر دیا ہے؟ یہ کیسی خوشخبری تم دے رہے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا بشرناک بالحق، اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں، یہ سچی خوشخبری ہے، آپ فلا تکن من القانتین، آپ نا امید نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا امید نہیں ہو، کیونکہ نا امید تو گمراہ ہوتا ہے، میں گمراہ تھوڑا ہوں، اللہ سے نا امید ہو جانے والا گمراہ ہے، جب اللہ موجود ہے تو ہمیں کسی نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ کدھر جا رہے ہو؟ بتایا لوط کی طرف جا رہے ہیں، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ اب قوم لوط کیا ہے یہ آپ کو آج بات سمجھانی ہے، اس کا تناظر سمجھے ہم کیا ہے۔ قوم لوط کرتی کیا تھی؟ اس کی برائیاں تو بیان ہوگی کہ یہ بدکار قوم تھی۔ یہ کرتے کیا تھے؟ اصل میں قوم لوط بدکاری کے اڈے چلاتی تھی۔ بدکاری تو لوگ کرتے رہتے ہیں، ہر دو میں، اس دور میں بہت کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے بڑی تجارتی شاہراہ تھی وہ ہے سلک روڈ۔ اگر آپ کو جغرافیہ کا تھوڑا بہت پتہ ہے تو سینٹرل ایشیا کے درمیان ایک سٹیپ ہے، سٹیپ کہتے ہیں ایک گھاس کا بہت بڑا راستہ جو سینٹرل ایشیا سے شروع ہو کر یورپ تک جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا مراد یہ ہماری جو اوپر والی افغانستان سے اوپر والی راستے ہیں نا ساری، یا ازبکستان، تاجکستان وغیرہ اوپر والی جو ریاستیں ہیں، یہاں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ سٹیپ یعنی قدرتی طور پر ایک گھاس کا سیدھا اور گھاس والا علاقہ ہے، پانی بہت ہے، گھاس بہت ہے، بالکل سیدھی ایک شہر ہے جس میں موٹر وے بنی ہوئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہجرتیں ہوئی ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ہجرتیں ہوئی ہیں نا، ان لوگ چھوڑ کے ایک سے دوسری جگہ جاتے ہیں وہ یہاں سے، اس کی وجہ یہ سٹیپ ہے۔ یہ گھاس کا جو بہت بڑی شہراہ ہے اور میلوں پر پھیلا ہوا ہے، یعنی سینٹرل ایشیا شروع ہو کر یورپ تک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تجارتی راہ چلتی ہے جو چائنا سے شروع ہو کر منگولیا سے ہوتے ہوئے اور اس سینٹرل ایشیا سے گزر کر یہ آگے یورپ تک جاتی ہے۔ یہ آج کی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے دور سے پہلے بھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی باقاعدہ اسٹیبلش تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہو کر پھر یہ سارا تجارتی مال جو پہنچتا ہے وہ غزہ پہنچتا تھا، یہ آج کا جو غزہ ہے۔ یہ غزہ اصل میں میڈیٹرینین سی جو ہے، بحر روم جس کو کہتے ہیں، یعنی جو دنیا کا سب سے اہم سمندر ہے کہ جس کی حکومت بحر روم پر ہوتی ہے، وہ پوری دنیا کا حاکم ہوتا ہے۔ تو یہ غزہ سے پھر کیا ہوتا تھا، وہ وہاں مال پہنچتا تھا، یہ خشکی کے راستے سے آ کر وہاں سے پھر پورے یورپ میں تقسیم ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑی تجارتی شاہراہ تھی۔ اور اس کے غزہ سے تھوڑا سا پہلے یہ بحر مردار ہے۔ بحر مردار اصل میں یہ ایک پانی کا ایسا ذخیرہ ہے کہ جو کسی میٹھے پانی کے سورس سے کنیکٹڈ نہیں ہے اور آگے سے بند ہے۔ اس میں اگرچہ ایک دریا گرتا ہے جس کو دریائے اردن کہتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے نالے، اگرچہ وہ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اس لیے جو ایسا سمندر ہوتا ہے جو دیگر سمندروں سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا اور اس میں دریا کم گرتے، اس کا پانی بہت زیادہ کھارا اور نمکین ہو جاتا ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بحر مردار اب کا ہے کہ اس وقت ان بستیوں کو گرایا گیا تھا، وہ نیچے چلی گئی تھی اور اس کے بعد پانی اوپر آ گیا۔ نہیں، یہ یہاں اس وقت سے بھی لوگ، اس پانی اتنا ہے کیونکہ اس کے اندر چلا جائے تو ڈوبتا نہیں ہے، نمکین اتنا زیادہ ہے، وہ نمکین ہونے کی وجہ سے اس میں سلائن واٹر اس کو کہتے ہیں، اتنے زیادہ نمک ہے اس میں کہ جو بھی اس میں چھلانگ لگائے ڈوبتا نہیں ہے۔ اپنی اسی خوبی کی وجہ سے یہاں ہمیشہ سیاح آیا کرتے تھے، اور قوم لوط نے یہاں بحر مردار کے ارد گرد پکنک ہٹ بنائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح آج ہم بھی بناتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں سے وہ جو لوگ تاجر آتے تھے وہ عیاشیاں کرتے تھے یہاں، یہ ان کے لیے سارے پکنک ہٹ بنا کے ان کی عیاشی کا سامان فراہم کرتے، یہ ان کا کاروبار تھا۔ اس لیے پھر ان کی جو ہے اس طرح کی چیز ڈیولپ ہوگی۔
تو دنیا میں مجموعی طور پر جو پانی ہے، آپ کو پتا ہے زمین جو ہے، زمین کے اوپر 71% 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے ٹوٹل زمین کے اوپر. یہ جو پانی ہوتا ہے نا، اس کی یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ زمین ختم ہوگی تو پانی شروع ہو گیا، یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل میں یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں نا، زمین مسلسل چل رہی ہے اور درمیان میں گڑھا آ گیا پھر آگے چلتا ہے. تو یہ جو سمندر ہے، اس کی زمین کی جو کرسٹ ہے، اس کے جس کا تعلق ہے، وہ بالکل اس طرح ہے کہ درمیان میں گڑھے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن گڑھے اتنے بڑے ہیں کہ پوری زمین کا 71% جو پانی ہے، جو حصہ ہے وہ پانی ہے. اور یہ سارا اوشنک واٹر ہے. یہ سب جو ہے پینے کے قابل نہیں ہے، زراعت کے قابل نہیں ہے، اس کو کسی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا. اور اس 70% پانی میں 97% پانی جو ہے وہ پانی کسی بھی کام کا نہیں ہے انسانوں کے. صرف 2.75% یا 3% صرف پانی ایسا ہے جو فریش واٹر ہے، جس پانی کو انسان استعمال کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں جس وقت پانی موجود ہے، فریش واٹر صرف 3% ہے. 2.75 بعض کہتے ہیں، بعض کو 3% کہہ دیتے ہیں. وہ جو فریش واٹر ہے، اس فریش واٹر پر یہ پوری کائنات کھڑی ہے. اس انسانوں کی یعنی پانی میں جو 3% پانی ہے، 71% میں سے صرف 3% پانی جو ہے، وہ 3% پانی وہ ہمارے کام کا ہے، وہ بھی سارا ہماری دسترس میں نہیں ہے. اس میں دریاؤں کا پانی ہے. دریاؤں کی ایک عجیب پوری دنیا ہے. زمین کے اندر سمندر کا میٹھا پانی ہے، زمین کے نیچے جو ہے ایک تو ہے نا کھلے سمندر، ایک زمین کے نیچے بھی سمندر بہتے ہیں. دریا جو ہوتے ہیں نا، 2 طرح کے دریا ہوتے ہیں. کچھ دریا اوپر سطح پر بیٹھتے ہیں، بہت سارے دریا ہوتے ہیں جو نیچے زمین پر بھی بہتے ہیں، اوپر سے ڈھکے ہوتے ہیں، نیچے بہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جو دریا ہے وہ شمالی امریکہ میں ایمیزون، یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے. یہ ایک دریا نہیں، جتنا اوپر ہے اس سے 2 گنا زمین کے اندر ہے. جتنا اوپر نظر آ رہا ہے دنیا کا سب وہ سمندر لگتا ہے دور سے. جتنا اوپر ہے یہ برازیل کو کراس کر کے جو ہے میکسیکو میں جا کے گرتا ہے، بے آف میکسیکو میں وہاں گرتا ہے. تو جتنا یہ اوپر نظر ہے 2 گنا نیچے ہے. یہ اللہ رب بولتے ہیں. تو یہ سارا پانی تو ہمارے استعمال میں نہیں آ سکتا. تو آپ دیکھیں لوگوں کے پاس پینے کے لیے کتنا مختصر سا پانی ہے جس پر انسانوں کی زندگی ہے، باقی سارا پانی تو قابل استعمال نہیں ہے. اور اس وقت دنیا کی جتنی بھی انڈسٹری چلتی ہے وہ صرف پانی پر چلتی ہے اور فریش واٹر پر چلتی ہے. اس لیے دنیا میں جو پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، جو انڈسٹری کی وجہ سے بنا ہوا ہے. نہ انسانوں کے پاس پینے کے لیے کافی تھا. جب آپ انڈسٹری میں اس قدر زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کی کیمیکلائزیشن کی وجہ سے وہ جو فریش واٹر ہے وہ خراب ہو رہا ہے مسلسل. جو ہمارے پاس زمین کا ذخیرہ ہے اتنا تیز کیمیکل ہوتا ہے کہ وہ پانی سارا خراب ہو رہا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ ترقی کے نتیجے ہیں ہمارے نا. ترقی ہوگی تو پھر ہوتا تو ہے نا سب کچھ. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا. اس سے دنیا کو جو کرائسس درپیش ہے نا، موسموں کا اور ماحول کا، یہ بہت جلد دنیا کی سب لپٹنے والی ہے جلدی جلدی. بہرحال یہ ایک الگ بات. تو یہ اصل میں پکنک ہٹ بنائے ہوئے تھے، یہ باز نہیں آ رہے تھے. بار بار دعوت. پھر اللہ پاک نے کیا کیا، یہ ساری بستیاں جو تھی سب کو نہیں کیا، جو اس کاروبار میں ملوث تھے صرف ان کو کیا. یا کافی ساری چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جو اس کاروبار میں تھی. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ پھر ان کو اٹھایا، فرشتے گئے اور پھر یہ بیان کیا، قالوا بل جئناک فلما جاء على لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون. تم تو اجنبی سے لوگ ہو. فرشتے تھے، اجنبی تھے، پھر فرشتے تھے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون. نہیں، ہم تمہارے پاس وہ چیز لے کے آئے جس میں تم شک کرتے ہو. تم اجنبی لوگ ہو. انہوں نے کہا نہیں، اجنبی نہیں ہے، ہم اصل میں تمہارے پاس وہ شے لے کے آئے جس چیز کے بارے میں لوط تو تمہیں روز بنا رہے لیکن تمہیں شک ہے، وہ لے کے آئے تمہارے پاس. اللہ اکبر. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ. ایک حق لے کے آئے ہیں، اللہ کا فیصلہ پہنچ چکا ہے اور یہ حق جو ہے ابھی پورا ہونے والا ہے. اور لوط علیہ السلام کو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. آپ اپنے گھر والوں کو جنہوں نے آپ کو تسلیم کر لے کے نکل جائیں اور جس طرف ہم آپ کو کہیں اس طرف منہ کر کے چلتے رہنا، مڑ کے نہیں دیکھنا. جس نے مڑ کے دیکھ لے وہ پکڑا جائے گا. تو وہ سارے چلتے رہے اللہ کے حکم کے مطابق، سوائے ان کی خاتون کے اس نے پیچھے مڑ کو دیکھا، وہ واپس ہوگی. جب انہوں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت لڑکے کی طرف سے آ گئے ہیں، وَجَعَلُ الْمَدِينَةَ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بھاگے آئے. لوط علیہ السلام نے کہا کہ آج تو بھائی نئے جو ہے ہمیں سامان ملے گا، نئے گاہک ملیں گے. کیونکہ کام یہ تھا نا ان کا، وہ یہ نہیں تھے کہ خود بدکار تھے، مطلب بزنس تھا ان کا یہ.
وقال ان هؤلاء ضيفی فلا تفسون، یہ میرے مہمان ہیں، میرے اسلام میں کہا یہ میرے مہمان ہیں، آپ ان کو سامنے رسوا نہ کریں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کیا ہم نے منع نہیں کیا آپ کو کہ ہر معاملے کے درمیان آپ نے نہیں آنا، دنیا کے سارے معاملات سے آپ منع کرتے؟ آپ نے کہا قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر تم واقعی ہی چاہتے ہو کہ تمہاری ضرورت ہے تو پھر اللہ پاک نے اس کے لیے خواتین پیدا کی ہیں، یہ میری بیٹیاں، ان سے شادی کرو۔ ایک بیٹیوں سے مراد ان کی اپنی بیٹیاں بھی تھی، قوم کی بیٹیاں بھی تھی، تو ان سے آپ جس طرح اللہ پاک نے طریقہ رکھے اس کے مطابق تو اپنے تعلقات قائم کرو۔ بہرحال لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ اکبر، اللہ فرمانے لعمرک، اے محمد کریم مجھے تیری عمر کی قسم، اللہ کے رسول کی عمر کی قسم بھی کھائی ہے۔ لعمرک، اے محمد کریم مجھے تیری عمر کی قسم، وہ اپنے نشے میں دھت تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پھر کیا ہوا، فاخذتہم الصیحہ، وہ جب آئے تو ایک چیخ آئی جس سے ان کے سینے پھٹ گئے۔ پہلا عذاب، 5 عذاب آئے ہیں۔ فاخذتہم الصیحہ، تو مشرقین، صبح کے وقت ان پر کیا آئی، چیخ آئی۔ پھر کیا کیا، فرشتے نے پر سے اپنے پر اس بستی کو، 5 بستیوں کو جو بھی تھے اٹھا لیا، اٹھا کر جا کے آسمان سے پٹخ دیا اس کو۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والے کو نیچے والا کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا کیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے مٹی اور پتھر سے ملا کر بنائے ہوئے ایک ایسے پتھر بسائے کہ جب وہ گرے تو آگ لگ گئی، یعنی عام پتھر نہیں تھے، ایک خاص قسم کے بنائے ہوئے پتھر تھے، نکیلے پتھر تھے جو ان کو لگتے تھے۔ پہلے الٹا دیا، پہلے چیخ مار کے ان کے سینے پھاڑے، پھر ان کو اٹھا کے الٹا کے پھینکا، پھر اوپر سے یہ نکیلے پتھر کے جو بارودی پتھر تھے وہ پھینکے، پھر ان کو آگ لگا دی۔ اللہ اللہ اصل میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ایک وعدے میں زندہ رہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہے میرے رب میری امت کو اس طرح عذاب دے کے ہلاک نہ کرنا جس طرح تم نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ان لوگوں کو جن کو غور فکر کرنے کی عادت ہے، جو توجہ کرتے ہیں، اس میں بہت نشانیاں ہیں، تو ہمارے لیے یقیناً اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا تھا نا، اس کے بعد اگلی قوم اپنا انتظام کرتی تھی۔ قوم عاد پر عذاب آیا ہوا کا، اب ہوا بہت شدت سے چلی، پٹخ پٹخ کے ان کو مار دیا۔ اس کے بعد قوم جو ہے سمود آئی، ہجر والے، یہ ہجر ان کو کہا جاتا ہے، ہجر ایک جگہ کا نام ہے عرب میں، یہ سارے دونوں عرب کی قومیں، ان کی بستیوں کی جو جگہ تھی اس کو ہجر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے انتظام یہ کیا کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے اور دروازے چھوٹے رکھے تاکہ ہوا کی شدت ان کے گھروں کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ اکبر، انسان یہی کرتا ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ایک نیا سائنٹیفک دور کھڑا کرنے چاہ رہے ہیں۔ بھئی زلزلے آتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، بھئی تم ایسے کرو کہ بلڈنگوں کو ایسا بناؤ کہ زلزلہ گرا نہ سکے، ہلتی رہے گرے نہ۔ جب اللہ گرائیں گے تو کون بچا سکتا ہے؟ انسان اس وقت کیا کرے، اللہ کے خلاف پلان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم پر آفتیں نازل کرتے ہیں کس طرح بچ جائے۔ اللہ بارش دیں گے، کوئی نہیں، ہم اوپر انشاءاللہ نمک کی بارش کریں گے، بادلوں پر بارش لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت جو عذاب دیتا ہے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گرہن ہوتا ہے یہ اللہ سے توبہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ جس طرح آپس میں یعنی زمین، سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے، یا چاند اور زمین کے درمیان سورج آ جاتا ہے، یعنی یہ ٹکرا بھی سکتے ہیں، یہ دونوں اپنے مدار میں کھڑے ہیں نا کھنچے ہوئے، اگر اللہ چاہیں تو یہ ٹکرا بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ ٹکرانے نہیں دیتے۔ تو اس سے اللہ نے توبہ کرو، لمبی قرات کرو تاکہ جو اس وقت نفل پڑھتے رہو، میرے ساتھ جھکے رہو جب تک یہ گرہن چھن نہیں جاتا۔ ہم نے اس کو انجوائمنٹ بنا لیا، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے پوری دنیا میں، اینکیں بنتی ہیں، خاص قسم کے چشمے بنتے ہیں، اس کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم عذاب کو انجوائے کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں، اس وقت جتنے بھی عذاب آنے کا امکان ہے نا، ہم ان کے خلاف پہلے پیش بندی کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم ہمارے اور پچھلے سال سیلاب آیا تو سیلاب کے بہت ساری توجیہات کی گئی۔ ایک تو جی پاکستان میں وہ کیا ہوئی، بہت بڑے پیمانے پر یہ بات ہوئی کہ اصل میں ہم نے برساتی نالے جو تھے نا
ان برساتی نالوں کو ہم نے بند کر دیا تھا، لہذا ہم ڈوب گئے. چلو کراچی اور لاہور والے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ڈوبے ہوں گے، وہاں برساتی نالے بند ہو گئے. تو کوہ سلمان والے کیسے بچ سکتے تھے جن کے اوپر کوہ سلمان پر بارش برسی اور پورے پورے شہر ڈوب گئے؟ ان کا کیا ہوگا؟ سوات والوں کے کون سے مسائل تھے؟ اللہ اللہ ہی. اللہ جب دینا چاہتے ہیں پھر کچھ نہیں کھڑا ہوتا اللہ کے سامنے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے گھر بنا لے. اللہ پاک نے ان کے اوپر چیخ بھیج دی. اب چیخ کو تو کوئی نہیں روک سکتا. چیخ آئی اور ان کے سب کے کلیجے پھٹ گئے اور موندھے منہ پڑے تھے. اللہ. تو یہ ان کی ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کی عادت رہی ہے کہ اللہ کے عذابوں کے خلاف پلاننگ کرتے رہتے ہیں. کس طرح ہم اپنی سائنٹیفک ٹیکنالوجی یا کسی بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں نہیں بچا سکتے. اس میں سورت نحل شروع ہوتی ہے. نحل اصل میں مکھی کو کھا جائے، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اس میں اس کا تذکرہ ہے. اسی بنیاد پر اس کا نام سورہ نحل رکھا گیا. سورہ نحل کا موضوع دراصل یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی گزارنے کے بہت سارے اسباب دیے ہیں. شروع میں اس کا تذکرہ ہے. ان اسباب کو ہی تم نے دنیا کی حقیقت نہیں سمجھنا، بلکہ ان اسباب سے نفع اٹھاتے ہوئے تم شکر کی کیفیت میں زندہ رہو گے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونہ کو اپناؤ گے تو کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے جی. ایک ہے اسباب کی دنیا، مجھے کچھ ملا ہے، میں ان کے درمیان جو ملا ہے اس کے درمیان اپنی زندگی کو سیٹل کر کے گزارنے کی کوشش کروں اور اس زندگی کی روح جو ہے اس کو چھوڑ دوں. وہ کیا ہے کہ اصل میں زندگی اس طرح گزارنی، بلکہ زندگی گزارنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اسلوب پر. وہ ملت ہے ہماری. تو یہ جو ہے شروع میں بیان کیا گیا ہے. اور یہاں ہمارا کیونکہ سائنٹیفک ذہن ہے، یہاں بہت ساری ایسی باتیں کی گئی. ابھی آپ کو کرتا ہوں کہ اس کا کیا پھر توجیہ کیا ہوگی. یہاں بہت سارے علماء یہ بھی باتیں کرتے ہیں جبکہ وہ سنت سے ثابت نہیں، سنت کے نظام پر پوری نہیں ہوتی. اللہ پاک نے یہاں دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، ہم نے چوپاؤں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. فیہا دفء، اس کے ذریعے تم کیا کرتے ہو؟ سردی حاصل کرتے ہو. اون لیتے ہیں نا، ان سے سردی ملتی ہے. وَمَنَافِعُ، اور بھی نفع ہیں، کھاتے بھی ہو تم اس کو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یہ تمہاری خوبصورتیوں کو باعث ہے. جب کسی آدمی کے 200-300 اونٹ کٹھے جا رہے ہوں گے تو اس کی دولت کا اظہار ہو رہا ہے نا، شان و شوکت کا. تمہاری خوبصورتی کا باعث بھی ہے. جب شام کو واپس پلٹتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں اس کا مال آ رہا ہے، جب صبح جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، اسے تمہیں مزہ بھی آتا ہے. پھر فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، یہ جانور اللہ نے اس لیے پیدا کیے کہ تمہارے بوجھوں کو یہ اٹھا لیتے ہیں ایک دوسرے شہر تک. جس طرح تم خود پہنچو تو تمہارے جگر جو ہے شق ہو جائے، مشکل ہو جاتا ہے تمہارا بوجھ، پھر تمہارے سامان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہاں اللہ پاک نے بیان کیا ہے لِتَرْكَبُوا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، ہم نے خیل پیدا کیا. خیل کہتے ہیں گھوڑے کو. والبغال کھچر پیدا کیے. والحمیر گدھے پیدا کیے. لترکبوها وزینہ، تاکہ تم اس پر سوار ہو اور تمہاری خوبصورتی کا باعث بنے. ٹھیک ہے جی. یہ 3 وہ سواریاں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اونٹ بنیادی طور پر بار سواری کرنے، صحرا میں تو اگرچہ وہ سواری کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ بار برداری کی جو اللہ پاک نے جانور بنایا سامان ڈھونے کے لیے، ذرا وہ ہمارے سامان کو منتقل کرنے کے لیے اللہ پاک نے بنیادی ساخت اس کی یہ بہت وزن اٹھا لیتا ہے، لمبا سفر طے کر لیتا ہے. اس کے بعد آگے لفظ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ پیدا کرے گا کہ جو تم نہیں جانتے. اس طرح لفظ وَيَخْلُقُ، کون پیدا کرے گا؟ فاعل اس کا اللہ ہے. وَيَخْلُقُ، اور اللہ پیدا کریں گے ماں وہ کچھ لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں. اس پر بہت سے نیک لوگ کہتے ہیں اس سے مراد جہاز، گاڑیاں جو ہیں، یہ نئے نئے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ ہیں. یہ اللہ کی تخلیق ہے کہ بندے کی ہے؟ مثال کے یعنی میزائل یہ جو جتنے بھی تیز سے تیز جہاز ہیں یا آبدوزیں ہیں، یہ جو ہے ہمارے جو گن شپ بہت تیز چلنے والے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، یا وہ فائٹر جہاز ہوتے ہیں، فائٹر جیٹس ہوتے ہیں، یا یہ جہاز جو ہوتے ہیں، یہ کیا یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے؟ بھائی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت آج سے 1400 سال پہلے تو نہ سمجھنے کے بعد اللہ کے رسول نے تو کوئی بات نہیں کی کہ انشاءاللہ یہ بھائی قرآن اللہ کے رسول نے سمجھا تھا نا، سارا سمجھایا بھی تھا نا صحابہ کو. تو اللہ کے رسول نے جب یہ نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب ہے قرآن کا یہ حصہ جو ہے وہ صحابہ اور اللہ کے رسول پر واضح نہیں تھا. وہ واضح ہونا تھا 19ویں صدی میں جا کر، جب گاڑی بننی تھی، جب جہاز بننے تھے، جب رپورٹس بننے تھے. اس لیے اس سے یہ مراد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کے سٹیٹس کیا ہے
تو یہ سٹیٹس انشاءاللہ کس دن بیان کریں گے کہ اس کا عملی سٹیٹس شرع کی نظر میں کیا ہے انشاءاللہ. لیکن کم از کم ہم قرآن کو وہ نہ بنائیں جو قرآن نہیں ہے. اس سے مراد وہی چیزیں ہیں جو اللہ پاک کہتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ بہت ساری ایسی چیزیں اللہ پیدا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے. تو مثال کے طور پر ہمیں تو یہ بھی پتہ ہوتا کہ یعنی اللہ کی تخلیق کی چیزیں ہمیں تو علاقوں کے جانور مختلف ہیں, ہمیں دوسرے علاقے کے جانوروں کا نہیں پتہ ہوتا, جنگل کے جانور مختلف ہوتے ہیں ان کا نہیں پتہ ہوتا, سمندر کے جانور مختلف ہوتے ہیں نہیں پتہ ہوتا. اللہ کہتے ہیں اللہ پیدا کرتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے. اللہ کی تخلیق کی بہت بڑی کائنات ہے. لہذا اس کی سائنسی توجیہ کرنا یہ بالکل قرآن اور اب عصر حاضر کی ان چیزوں کو کہنا کہ یخلق ما لا تعلمون سے مراد یہ ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مانی ڈالنے والی بات ہے. اللہ کے رسول اس کو بیان کریں گے, صحابہ نے اس کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات آگے آئی ہے, بات ہمیں ایک شوق چڑھتا ہے کہ ہم چیزوں کی سائنسی توجیہ کرتے ہیں, چیزوں کی سائنسی توجیہ کرتے ہیں. قرآن اللہ پاک نے بیان کیا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اللہ پاک نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا ہے. اور دوسری قرآن کریم میں کہا گیا وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ, اور جو پہاڑ ہیں یہ میخیں ہیں, میخیں. ٹھیک ہے جی. وَأَنْهَارٌ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو ہے پہاڑ بنائے ہیں کس لیے, تاکہ زمین ہلے نہ, تاکہ زمین محفوظ رہے اپنی جگہ. اب زمین کے بارے میں یہ بات اسٹیبلش ہے کہ زمین تو گھوم رہی ہے. زمین آپ کو پتا ہے ایک سال میں چاند کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے, اپنے مدار میں 24 گھنٹے میں چکر کاٹتی ہے, جس کے صبح شام کا مسئلہ. یہ بات بالکل اسٹیبلشڈ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے پھر, یہ میخیں ہیں, زمین تو ہل رہی ہے, زمین ہل رہی ہے تو پھر میخوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہاڑ جو ہے وہ زمین کے لیے, زمین تو حرکت کر رہی ہے نا ہر وقت. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو گاڑ دیا تاکہ زمین کو یہ ہلنے نہ دے. وائبریشن بھی ہوتی رہتی ہے, ہو رہی ہے مسلسل. وہ تو حجم اس کا اتنا بڑا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے ایک شیخ نے بہت, اگر آپ نے ابھی آج کل تو جو آپ یہ لائنمنٹ کرواتے ہیں نا اپنے ٹائروں کی, آج سے کچھ عرصہ پہلے جو تھا نا وہ ویٹ لگا کے کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح ویٹ لگاتے تھے اور ویٹ لگا کر اس کی کیا کرتے, لائنمنٹ کرتے تھے. یہ اصل میں یہ ہے ان تمیدہ بکم, کہ اللہ پاک نے, یعنی آج کل تو ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں نا, مشینیں آ گئی ہیں. جن کے پاس آج 10-15 سال پہلے یہ جو لائنمنٹ کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے, ٹائر کے ساتھ ویٹ لگاتے تھے. ایک طرف ویٹ لگا کے اس کو چیک کرتے تھے, پھر وہ کیا کرتا سیدھا ہو جاتا تھا. یہ اصل میں وہ والی شکل ہے کہ وہ گھوم تو رہی ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو اس طرح بنایا تاکہ اس کا بیلنس رہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہاں بتانا مقصود ہے کہ ہمیں عادت ہے چیزوں کی سائنسی توجیہ کرنے کی اور اس کے بعد مطمئن ہو جانے کی. تو سائنسی توجیہ تو بدل سکتی ہے نا. مثال کو سائنس تو چلتی اس بات پر ہے, سائنٹیفک اصول اس بات پر چلتا ہے کہ کوئی حقیقت الٹیمیٹ نہیں ہے. یعنی جو بھی چیز ہم کہہ رہے ہیں یہ آخری حق نہیں ہے. امکان ہے کل بلے اگر کوئی سائنس یہی کہہ دے کہ جو میں نے کہہ دیا نا بالکل سچ ہے تو پھر ترقی رک جائے گی سائنٹسٹ. کیونکہ آج سے جو یہ گیس آئی ہے, یہ جو ہمارے ایسیوں میں پڑتی ہے, آپ کو پتہ ہے آج سے 30-40 سال پہلے جو بنی تھی اس کے بارے میں کوئی 10 سال پہلے یہ ہو گیا کہ وہ جو اوزون لیئر کو سب سے زیادہ نقصان وہ دیتی ہے. حالانکہ وہ جس نے پہلے بنائی تھی اس کو بھی نوبل انعام ملا, نوبل انعام ملا نا دنیا میں. اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس نے تو برباد کر دیا دنیا میں. کینسر کا سب سے بڑا سبب کیا ہے, یہ اے سی والی گیس ہے جو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں اللہ پاک کی نعمت سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک دوبارہ گیس بنائی انہوں نے, یہ 10-15 سال یہ چل رہی ہے اور اس کو بھی نوبل انعام مل گیا. اب اگلے 10 سال بعد پتا چلے گا کہ اس نے پتہ نہیں کیا ڈیمیج کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم پھر کیا کریں گے, سائنس ایک جگہ اگر سائنس بیکار ہو جاتی ہے پھر سائنس انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لے گی. یہ ہمارا نقطہ نظر. اس لیے شریعت کی سائنٹیفک توجیہ کرنے کے جو ذہن ہے یہ اصل میں بہت بڑی گمراہی ہے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ اصل میں اسلام جو ہے یہ سائنس کا مخالف نہیں ہے, جبکہ عیسائیت سائنس کی مخالف تھی. یہ بات بالکل غلط ہے کہ عیسائیت اس وجہ سے دنیا سے چلی گئی کہ وہ سائنس کی مخالف تھی اور اسلام اس وجہ سے کھڑا ہے کہ وہ سائنس کے حق میں. یہ بات علمی طور پر ایک مذاق ہے, مذاق, ایسی کوئی بات نہیں.
اصل میں جو پھڈا اس وقت کے گلیلیو وغیرہ اور کوپرنیکس اور یہ اس کے بعد کے جو سائنٹسٹ ہیں، ان کا جو پھڈا تھا مذہب سے، آج بھی وہی پھڈا ہے اصل میں. یہ بیک فائر ہوگا تھوڑے دن بعد. انہوں نے کچھ تھیوریز ایسی پیش کی، مثلا کوپرنیکس نے پیش کیا تھا سب سے پہلے کہ زمین جو ہے یہ گردش کر رہی ہے، زمین ہل رہی ہے، سب سے پہلے اس نے پیش کیا تھا دنیا میں. جبکہ بائبل کے ذریعے سے، بائبل میں یہ بات واضح نہیں، قرآن میں یہ بات کہیں بھی نہیں آئی. اچھا، بائبل میں کو ان کے علماء نے جو تھا وہ افلاطون، پہلے افلاطون اس کے بعد ارسطو کی جو میتھڈ ریاضیات اور کی سائنس تھی اس کے مطابق انہوں نے انجیل کی، تورات کی، بائبل کی توجیحات کی. مثال کے طور پر زمین کیسی ہے تو اللہ پاک نے نہیں بیان کیا زمین کی ساخت کیا، انہوں نے کہا جس طرح افلاطون کہہ رہے ہیں ویسی ہے. پھر اس کے بعد ارسطو کی جب فکر آ گئی تو انہوں نے ارسطو کی فکر پوری عیسائیت کو استعمال کر لیا. میں آپ کو کہہ رہا تھا ابن تیمیہ نے کیا کام کیا ہے، وہ یہ والا کام ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وحی کے ساتھ جب غیر وحی کو بغیر وحی کی دلیل کے شامل کر لیا جاتا ہے تو اس سے آپ کا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں گلیلیو سے کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا کہ تو ایک کو ایجاد کرے تو ایجاد بری ہے، نہیں. اصل میں وہ جو نظریہ پیش کر رہا تھا اگر اس کو تسلیم کر لیا جاتا تو پھر بائبل جھوٹی ہوتی تھی. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آج ایسا ایک نظریہ پیش کرے جس نظریے کے نتیجے میں ہمیں بظاہر یہ لگے کہ قرآن جھوٹا ہے، ابھی تو یہی لگ رہا ہے نا سب کو. ابھی یہ بتاتا ہوں کہ سائنس قرآن کو نہیں مانتی. قرآن ہمیں جھوٹا لگے تو اب کس کو ہم چھوڑیں گے؟ سائنس کو چھوڑیں گے کہ قرآن کو چھوڑیں گے؟ سائنس کو چھوڑیں گے نا. بس یہی پھڈا تھا ان کا اس وقت. وہ کہتے تھے کہ جو جتنی تم تجربات اپنے بیان کر رہے ہو نا، ان تجربات سے بائبل رد ہو رہی ہے، لہذا تم اس اصول کی بنیاد پر مذہب کے خلاف مقدمہ کھڑا کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ان کا جھگڑا تھا. ٹھیک ہے، اگرچہ چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ کرتے، ان کے علماء جو انہوں نے نہیں کیا، جو ابن تیمیہ اور غزالی کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ جو دین تھا اس کو الگ کرتے اور جو ارسطو افلاطون کے نظریات اس میں شامل ہو کر ایک پلاؤ سا بن گیا تو اس کو الگ کرتے. ان کو چاہیے یہ تو انہوں نے یہ نہیں کیا. ہمارے ہاں جب فلسفہ آیا ہے تو فلسفے آتے ہوئے دو لوگوں کی سب سے بڑی خدمات ہے. یہ مجدد ہے، ابن تیمیہ تو مجدد ہے نا. ان نے کیا اصل میں کیا ہے، اس پہلے غزالی نے کام کیا پھر ابن تیمیہ نے کیا. جب ہمارے یہاں یونانی فلسفہ آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے مامون الرشید نے بہت سارے کام کیے، ابن سینا جیسے فلسفی ہمارے پاس آ گئے، تو پھر امام غزالی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فلسفے کو رد کیا ہے. انہوں نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا مقاصد الفلاسفہ، جس میں بیان کیا فلسفہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ، جس میں انہوں نے فلسفے کو رد کر دیا سارے کو. ان کا یہ فلسفہ جتنے بھی اصول اور قوانین پیش کر رہے ہیں یہ سب وہی سے متصادم ہے، لہذا یہ مردود ہے سارا. پھر اگرچہ ان میں کچھ ابن تیمیہ نے پھر یہ کیا آ کے، انہوں نے آ کے یہ بیان کیا کہ یہ تمہارے ہاں جو فلسفہ پڑھا جا رہا ہے نا، تم اس کو فلسفہ یونان کہہ رہے ہو، یہ فلسفہ یونان تو ہے ہی نہیں، یہ تو اشراقی فلسفہ ہے. اشراقی کا مطلب مصر میں ڈیولپ ہونے والا ایک فلسفہ تھا. انہوں نے پھر اس اصل فلسفہ یونان کو پڑھ کے پھر کہا کہ یہ سارا فلسفہ اللہ کی شریعت سے متصادم ہے. عیسائیوں میں کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا کہ جو ان چیزوں کو شریعت سے الگ کر دے. ابن تیمیہ کے اس لیے بڑا مقام ہے کہ ابن تیمیہ اور غزالی نے چھانٹ کے الگ کر دیا تھا یہ حق ہے یہ باطل ہے. اس لیے آج ہمارا دین بچا ہوا ہے. اس لیے یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم شاید دین جو اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف نہیں ہے. بھائی سائنس تو اسلام کو مانتی نہیں ہے. سائنس کیا ہوتی ہے؟ سائنس اصل میں ذریعہ علم ہے. سائنس کیا ہوتا ہے؟ سائنس بنیادی طور پر سائنٹیفک میتھڈ، علم کے حصول کے بنیادی طور پر دنیا میں 4 ذرائع ہیں. یعنی علم کہاں سے لے جائے گا؟ ایک ذریعہ مذہب کا دعویٰ ہے، وہ وہی سے آئے گا علم. دوسرا فلسفے کا دعویٰ ہے، فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عقل کے ذریعے سے علم آئے گا. تیسرا سائنس کا دعویٰ ہے، سائنس کہتی ہے کہ آبزرویشن اور مشاہدے کے ذریعے ہمیں جو چیز ملے گی وہ حق ہے اور اس کو ہم تجربے کے ذریعے سے ثابت کر لیں گے. ایک اور ہے کہ وہ بات کہتے ہیں کہ وجدان اور انسان جو ہے بعض دفعہ انسان پر کوئی اچانک علم ظاہر ہو جاتا ہے جس کو وجدان کہتے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے. اسلام کہتا ہے الٹیمیٹ ذریعہ وہی ہے، وہی سے جو ملے گا وہ حق ہے. جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ حق صرف وہ ہے جو مشاہدے کے ذریعے حاصل ہو اور تجربہ اس کو ثابت کر دے. اب مجھے ذرا یہ بتائیے، مشاہدے کا مطلب ہے جو آپ کی یہ حواس جو ہے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں،
سونگنا آپ کا یہ چکھنا اس سے ثابت ہو جائے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں برے۔ اب کیا اللہ دین اسلام کے بنیادی عقائد جن کو ہم غیبیات کہتے ہیں کیا مشاہدے سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ پاک کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو سائنٹیفکلی اللہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ بچے نا کچھ یونیورسٹیوں کے بچے مغرب کے اسٹوڈنٹ کا سروے کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو اللہ کو مانتا ہے، خدا پر بلیو کرتا ہے؟ آپ ایسی ویڈیو آپ کی یہ پیڈی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، آپ دیکھیں سینکڑوں ہزاروں طلبہ جو ہے وہ انکار کرتے ہم نہیں مانتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی پرورش میں سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق ہوئی ہوتی ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ میں اللہ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا جب مشاہدہ ہی نہیں ہو سکتا تو مانے کیسے؟ وہ جس طرح آپ کو نا مذاق اڑاتے ہیں، عام طور پر آپ نے یہ بات سنی ہوگی، جی یہ جو آپ کہہ تو رہے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہوگی لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اس دلیل سے مراد ہوتا ہے سائنٹیفک دلیل۔ میں کہتا ہوں بھی دلیل ہے کیا؟ میں کہوں قرآن پاک کہہ دے، وہ ہنسنے لگ جائیں گے۔ یہ دلیل نہیں ہوتی، دلیل سائنٹیفک ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا بنیادی سورس مشاہدہ ہو اور اس کے بعد اس پروسیس کو پورا کر کے جو سائنٹیفک میتھڈ اس کو ثابت کریں آپ۔ اسی طرح مجھے یہ بتائیے کہ کیا نبی جو ہے، نبی اس کو سائنٹیفکلی پروو کیا جا سکتا ہے؟ نبی ایک ذات کا نام ہے، وہ کہتا ہے مجھے فرشتہ اترتا ہے، مجھ پہ قرآن اترتا ہے۔ یہ کوئی آدمی اپنے تجربے سے بن سکتا ہے نبی؟ سائنٹیفکلی وہ چیز اپروو ہوتی ہے جس کو آپ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے یہ پنکھا جو ہے نا سائنٹیفکلی اپروو ہے، اس کے بعد دوسرا پنکھا آپ بنا سکیں گے تو سائنسی طور پر یہ ہوگی۔ اگر اس کا ایک ہی ماڈل ہے سائنٹیفکلی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سائنٹیفکلی ثابت ہے، پھر آپ اس کو بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دوسرا نبی بن سکتا ہے کوئی؟ نبی بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ کیا وہی آسمان سے اترتی ہے، فرشتے لاتے ہیں، فرشتے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے سائنٹیفک ذریعہ علم جو ہے وہ مذہب کے بالکل متصادم ہے، مذہب کو مان ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو یہ بات عام طور پر ہوئی ہے نا کہ اسلام سائنس کے حق میں ہے اور عیسائیت خلاف تھی، تو بھائی اگر اسلام سائنس کے حق میں نا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا کس جگہ ہے، لیکن سائنس اسلام کو نہیں مانتی بہرحال، اس لیے وہ خدا کے منکر بھی ہو گئے ہیں اور دنیا میں جو ہے وہ وحی کے بھی منکر ہیں، ہر چیز کے منکر ہیں۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کو کہتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے۔ دین کی سائنٹیفک توجیحات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی بات کو پھر آخر میں بیان کیا، اصل میں دین پر چلنا ہے ابراہیم کے طریقے پر۔ آخر میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ دین پر چلنے کا کوئی سائنٹیفک راستہ نہیں ہوتا، دین پر چلنے کا راستہ یہ ہے کہ ابراہیم کے اسلوب پر چلا جائے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کے آخر میں پھر فرمایا گا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ اصل میں ہے، پوری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر کہا گیا اصل میں دین کا کام حکمت سے کیا جاتا ہے، اور حکمت کیا ہے کہ چیزوں کو سمجھ کر کریں اور اچھی نصیحت کے ذریعے، جھگڑنا بھی پڑے تو خوبصورت انداز میں کس سے مکالمہ کریں۔ جب آپ کی بات علمی طرح پر اسٹیبلش اور سمجھ آئے گی تو لوگ تسلیم کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب القرآن کی ان باتوں کو ہمیں ابراہیم کے منہج پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔